बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज़ तारिक वखरी गाल दे नाल हाजिर हां। उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो। आज जो मेहमान है मेरे पास, वो क्योंकि स्पेशल पर्सन है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये व्लॉग वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ। ये दुनिया और इसमें रहने वाले लोग, उनके मिजाज मुख्तलिफ, उनकी सलाहियतें मुख्तलिफ, उनके रवैये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग दुनिया के लिए एक तोहफा है, जो बावजूद इसके कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमी अल्लाह पाक ने दे दी उनको, लेकिन उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं समझा। मेरी नज़र में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान है। और हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग स्पेशल पर्सन्स को, या जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कमी ज़िंदगी में दे दी, हमारे रवैये उनसे मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन वो लोग इस मुआशरे में रहते हैं और अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो एक स्पेशल पर्सन है, ब्लाइंड है बेसिकली, लेकिन वो इतने बासलाहियत हैं कि लोग खुद ब खुद उनके साथ बैठना, बोलना, चलना फिरना पसंद करते हैं। बासलाहियत इंसान काबिल कदर होते हैं, उनका एहतराम मैं दिल से करता हूँ। कम अज़ कम आपकी जो फीलिंग्स हों वो आप बताएंगे। अब मैं ज़्यादा तमहीद लंबी नहीं करता, अपनी बात को मुख्तसर करते हो, आपको अपने मुअज़्ज़ज़ और बासलाहियत मेहमान से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है हाफिज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ठीक है। शुक्र। अच्छा हाफिज़ साहब, आपका ये बीनाई का मसला, जी, ये बाई बर्थ है या ये इशू बाद में हुआ? उस टाइम मेरी एज 2 इयर्स थी जब मुझे खसरे का इशू आया था। जी तो ये खसरे की वजह से आपकी बीनाई चली गई थी? जी, खसरे की वजह से मेरी दोनों आंखों की जो बिनाई है वो चली गई थी। अच्छा, अब ये है कि टोटली मतलब आप ब्लाइंड हैं या कुछ फील कर सकते हैं? वैसे तो टोटली जो है ना ब्लाइंड हूँ, तो अगर सन लाइट हो वो भी जो है ना मुझे फील होती है। तो अगर कोई इस तरह की मतलब के लाइट्स वगैरह हो वो भी फील होती हैं। आपकी इस वक्त उम्र क्या हो सकती है? मेरे 22 इयर्स। अच्छा जी अच्छा, मैं ये फील कर रहा हूँ आपसे गुफ्तगू करते हुए कि आप अच्छे खासे एजुकेटेड लगते हैं। पढ़ा है स्कूल में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, तालीम हासिल की है मैंने। जी अच्छा नाजरीन, जो सबसे खसूसी बात है वो ये है कि इस भाई ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। आप इमेजिन करें, आप सोचें कि एक शख्स बिनाई से महरूम है, वीडियो को एडिट भी करना होता है, वीडियो फिल्मानी भी होती है, बनानी भी होती है, इस सारे सिलसिले में पूछते हैं इनसे कि ये कैसे कर पाते हैं। अब साहब, आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। जी आपने अपने नाम से बनाया? जी, मैंने अपने नाम से बनाया। अच्छा, इसमें किसी से हेल्प लेते हैं, खुद बनाते हैं? तो स्पीचेस तो मेरी खुद की होती है। तो वैसे कैमरामैन तो वैसे ही मतलब कि दूसरा बंदा होता है। एडिटिंग वगैरह का काम वही करता है? जी जी, एडिटिंग वही करता है, और जो है ना मेरी स्पीचेस होती है, इस तरह की कोई एक्टिंग वगैरह हो वो मैं खुद कर लेता हूँ। तो कोई शॉर्ट्स वगैरह हो वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि आप में एक एक्स्ट्रा जो है वो सलाहियत ये भी है कि आप कोई मैचेस, क्रिकेट मैचेस वगैरह की कमेंट्री भी करते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं एक अच्छा तो नहीं कह सकता, जो लोग मुझे सुनते हैं देखते हैं उन्हीं की फीलिंग्स को जानना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमेंटेटर भी हूँ, और इलाके जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें भी मैं शिरकत करता हूँ, और लोग मुझे मोहब्बत मोहब्बत के साथ बुलाते भी हैं और मेरी कमेंट्री भी सुनते हैं। अच्छा, इसके लिए आप कमेंट्री करने जाते हैं, मैचेस में लोग बुलाते हैं, आपका कोई मुआवजा भी इसमें होता है या आप अपने शौक से करते हैं?
جی یہ میں شوق سے کرتا ہوں. اپنے شوق کی وجہ جی اپنے شوق کی وجہ سے, کیونکہ میں سر جب چھوٹا تھا نا ہاں تب میں مطلب مثلاً کہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا, تو لوگوں کی جو فیلنگز تھی وہ میں فیل کرتا تھا. ایکسائٹمنٹ آپ فیل جی، کر سکتے تھے excitement، کہ یہ جی. کوئی مزے کا کھیل ہے. مزے کا گیم ہے, یہ کوئی مزے کا کھیل ہے. اور جب وہ لوگ کھیلتے تھے تب میں انہیں کہتا تھا, تب ایک تختی وغیرہ تھی جو اسکول میں یوز ہوتی تھی, جی جی. مٹی کے ساتھ اس کے اوپر ریٹنگ ہوتی تھی, ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اچھا تو تب مجھے شوق ہوا تھا کہ بھئی کیا میں بھی کبھی کرکٹ کھیلوں گا. حالانکہ میں ایک بلائنڈ پرسن ہوں یہ جانتے ہوئے کہ بھی لوگ بھی اگنور کریں گے مجھے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا, ہمت نہیں اپنی ٹوٹنے دی. الحمدللہ جیسے جیسے میری ایج میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھ میں کانفیڈنس آتا گیا, الحمدللہ میں کرکٹ کھیلتا بھی تھا. اچھا جی, کمنٹری کرتے ہوئے آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ کوئی آؤٹ ہو گیا ہے, چوکا مار دیا ہے, چھکا مار دیا ہے؟ کیونکہ کمنٹری میں تو ساری سچویشن بتانی پڑتی ہے نا, بتانی پڑتی ہے بالکل. کوئی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یا پہلے جب میں شروع میں جب میں نے کمنٹری اپنی کا آغاز کیا تھا تب مجھے خود ہی فیل ہو جاتا تھا, کیونکہ جس طرح ایج بڑھتی جاتی ہے تو تھوڑی ایکسپیرینس مطلب اس کی بنا پہ. جی ایکسپیرینس کی بنا پہ. تب ابھی جو میں کمنٹری کرتا ہوں تو ابھی مطلب ایک میرے ساتھ ایک گائیڈر ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے میرے ساتھ, مثلاً کہ وہ مجھے اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ نو بال ہے, یہ سکس ہے, یہ وائڈ ہو گئی, یہ ڈاٹ ہو گئی, یہ اسکوائر لیگ, فائن لیگ, مڈ آن ایریا. مطلب اتنی آہستگی کے ساتھ مجھے وہ گائیڈ کرے گا کہ جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ان کو مطلب کہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی بتا رہا ہے, وہ ریئلی فیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح سلامت آدمی بیٹھا. یہ آپ کی صلاحیت ہے, مطلب آپ کو ایک ہنٹ مل جاتا ہے, اس سے آپ جملہ بنا لیتے ہیں اور ساری سچویشن جو ہے وہ لوگوں کو آگے بتا دیتے ہیں. جی سر الحمدللہ. جی الحمدللہ. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ نا کرکٹ آپ کھیلتے بھی ہیں, وہ اسپیشل بلائنڈ پرسن کے لیے جو ہوتی ہے نا گیند, اس میں پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے, وہ شور کرتی ہے, پتہ لگتا ہے گیند آ رہی ہے, وہ چھن چھن کی آواز دیتی ہے. وہ بھی میں کرکٹ کھیل چکا ہوں ڈی جی خان میں. جی باقاعدہ میرا انٹرویو ہوا تھا سچ نیوز, سچ ٹی وی وسیب اور نیوز ون, یہ رپورٹرز بھی کیمرہ مینس بھی اسی اسٹیڈیم میں ادھر ہی آئے تھے. جی اچھا بھائی, جو ٹیپ بال ہے دوسری جس میں آواز نہیں ہوتی, وہ آپ کیسے کھیلتے ہیں؟ جی اصل سوال آپ نے پوچھا ہے. ٹیپ بال میں کھیلتا ہوں, بچپن سے ہی ٹیپ بال کھیلتا آ رہا ہوں. جی الحمدللہ. جس طرح بالر اپنا رن اپ مکمل کرتا ہے نا, فاسٹ بالر, اسپن اتنی زیادہ نہیں کھیل سکتا ہوں, زیادہ تر کھیلتا ہوں تو فاسٹ کھیلتا ہوں, کیوں جب وہ رن اپ اپنا مکمل کرتا ہے تب مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ اب اتنی دیر میں گیند میرے قریب آئے گی اور میں نے یہاں پر اپنا بلہ یوز کرنا ہے, اور یہاں پر میری شاٹ لگے گی, یہاں پر مجھے یا باڈی کو ٹچ ہوگی یا یہاں پر بلے کو ٹچ ہوگی. اچھا, یہ بڑی بات ہے کہ نا آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ایک قدموں کی چاپ آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے قدموں کی آواز رک گئی, اٹ مین اس نے اپنا رن اپ مکمل کر لیا. اب گیند پھینکی ہوگی اس نے, اور اسی پہ آپ بلہ گھماتے, چوکے چھکے بھی مارتے ہیں. الحمدللہ سر, جو بھی بلے سے ٹچ ہوتی ہے, گیند کا ملاپ جب بلے سے ہوتا ہے تو وہ سنگل ڈبل کے لیے گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوتی. جی الحمدللہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سپیچز یا اچھا ایک سپیکر بھی ہوں, مطلب مختلف تقریبات میں, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ایک تو سب سے بڑا جو ممتاز طارق صاحب جو استاد ہوتا ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے. معاشرہ انسان کو ہر چیز سکھا دیتا ہے. جو گھر سے, جب گھر میں انسان ہوتا ہے تو اتنی ٹیلنٹ اس میں موجود نہیں ہوتا, اتنی اس میں اسپیچز کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. جب انسان باہر نکلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں انسان کیسا ہے, فلاں انسان کیسا ہے. اسی کو جج کرتے کرتے, بات کے ساتھ بات کو اٹیچمنٹ کرتے ہوئے پھر جا کر کے ایک اسپیچ بنتی ہے, پھر جا کر کے ایک کانفیڈنس آتا ہے. لوگوں کے ساتھ رسپانس کیسے دینا, وہ رسپانس کیسے دینا, رپلائی رسپانس میں نے کیسے دینا ان کو. اچھا, یہ اب آتے ہیں کچھ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جب آپ کی بینائی چلی گئی
تو اس کے لیے کوشش کی گئی کہ یہ ٹھیک ہو سکے؟ بہت مرتبہ کوشش کی گئی تھی. جب میری ایج 13 تھی تب ایک دوست تھا میرا, اس نے کوشش کی تھی, تب چانس میرے 50% تھے. تب وہ کوشش بیچ میں صرف کوشش ہی رہ گئی تھی, مطلب کہ پراپر جو ہے نا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی. اس کے بعد پھر میں نے 2018 تھا یا 19 تھا, کنفرم مجھے یاد نہیں ہے, تب میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تھی. جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو انہوں نے فوراً میرا جو ہے نا نوٹس لیا. حتیٰ کہ میں ویڈیو پہلے بھی ڈالتا رہا ہوں, ہر حکومت میں مطلب کہ چھوٹی موٹی ویڈیو میں ڈالتا, کسی نے رسپانس اتنا خاصا نہیں دیا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس ویڈیو کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کرایا تھا الشفا آئی ہاسپٹل انٹرنیشنل راولپنڈی میں. وہاں پر 2 آپریٹ میرے ہوئے تھے. پہلا جو آپریٹ ہوا تھا میرا رائٹ آئیز کا ہوا تھا, تب انہوں نے کارنیا جو ہے نا ٹرانسپلانٹ کی تھی. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ میری رائٹ آئیز ہے, اس کا آپریٹ ہوا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ چانس بالکل نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا آپریٹ کیا تھا. وہ ایک فارمیلٹی تھی یا کچھ بھی تھا, ہوتا تو ایسے ہی, آپ کو پتہ ہے سر جی, جب اس طرح کے کوئی پریشرز ہو تو فارمیلٹی ہی ہوتی ہے. تب دوسری آنکھ, یہ آپ میری آنکھ یہ دیکھیں, یہ چھوٹی ہو چکی ہے. پہلے یہ آنکھ اس طرح تازہ تھی, اب یہ چھوٹی ہو چکی. یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کو کیا ڈیفالٹ آیا. تو آنکھیں میری نہیں سیٹ اپ ان کا بن سکا, نہ ہی میں اب تک دیکھ پا رہا ہوں, نہ ہی کچھ. ایک فارمیلٹی کے آپریٹ کیے گئے تھے.